جو حالات ہیں اور جس رخ پر اس وقت پوری دنیا اور نوع انسانی جا رہی ہے، ظاہر ہے یہ رستہ وہ رستہ نہیں ہے جس کی طرف رہنمائی انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر وہ رستہ ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں جو طاقت جو قوت اکڑ گئی تھی، شیطان، لعین، مردود، ابلیس، اس کا متعین کردہ رستہ ہے کہ جس پر نوع انسانی چل پڑی ہے۔ اس کے کئی مظاہر ہیں۔ اس کا ایک مظہر وہ سیکولرزم ہے کہ جس کے تحت نوع انسانی نے بالاتفاق، بالاجماع یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے اجتماعی معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہوگا، ہم اپنے اجتماعی معاملات طے کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہوں گے، اور اس میں ہم کسی مذہب کی مداخلت کو گوارا نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے۔ اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ ہماری معیشت خاص طور پر اس میں بھی ہم اللہ کے احکامات سے یکسر انحراف کرتے ہوئے سودی لین دین کو جاری رکھیں گے، اور سرمایہ داری کو یعنی ارتکاز دولت کو اس میں ایک بنیادی قدر کی حیثیت حاصل ہوگی، اور افراط و تفریط کا ایک ایسا نظام قائم کر دیں گے کہ جس کے تحت چند لوگ تو عیاشیاں کریں لیکن نوع انسانی کی ایک عظیم اکثریت بنیادی انسانی ضروریات سے بھی محروم رہے۔ اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ سماجی سطح پر لوگوں کے درمیان مختلف تقسیمیں وجود میں لا کر، کہیں تک طبقاتی تقسیم ہے، کہیں لسانی تقسیم ہے، لوگوں کو اپنے مسائل میں الجھا کر غافل رکھا جائے اس بڑی جو کرپشن ہو رہی ہے عالمی سطح پر نوع انسانی کے خلاف، تاکہ لوگوں کا دھیان اس طرف نہ جائے۔ اور اس میں خاص طور پر موجودہ دور میں آ کر عورت اور مرد کے مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کسی زمانے میں مزدوروں اور سرمایہ داروں کے درمیان ایک جو ہے وہ ٹاکرا پیدا کیا گیا، پھر اس سے اگلے دور میں آپ کو معلوم ہے لسانی فسادات کرائے گئے، ایک قوم دوسری قوم سے لڑے، پھر ایک وقت وہ آ گیا کہ اب گویا مردوں اور عورتوں کو اپنے آمنے سامنے لا کر کھڑا کرنا مقصود ہے۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کچھ عرصے سے ہمارے ملک میں بھی، ملک خدا داد پاکستان میں بھی اس طرح کے مظاہرے جو ہے وہ باقاعدہ پورے انتظام اور انصرام اور پورے طاقت کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں کہ جس میں خواتین مارچ ہوتا ہے، عورت مارچ کے نام سے اپنے حقوق کا جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے۔ حقوق کا نام لینا کوئی بری بات نہیں ہے، کسی بھی طبقے پر ظلم ہو اسے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اس کے اندر اگر غیرت ہے، ہمت ہے، جرت ہے، وہ باہر نکلتا ہے تو قابل ستائش بات ہے، لیکن ایسے حقوق طلب کرنا کہ جو ہوں ہی نہ، اور زبردستی سے، جبر سے، اپنے طاقت سے ان کا حصول ممکن بنانا، در حقیقت یہ حقوق و فرائض کا عدم توازن ہی فساد کو جنم دیتا ہے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا ہم تاریخ میں پیچھے چلے جائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کا اور آدمیت کا، ان کی اولاد کا ایک مقام اور مرتبہ اس کا تعین فرمایا۔ وہ مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نیابت کے لیے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ یہ جو اللہ نے اپنا نائب بنایا، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کی بڑی تکریم کی اور اس کو ہم اٹھائے پھرتے ہیں خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس کو ہم نے رزق دیا ہے پاکیزہ چیزوں میں سے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اسے بہت ساری اپنی مخلوق کے اوپر فضیلت دی ہے، بہت بڑی فضیلت۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا، اور اسی مقام و مرتبے کے حوالے سے اللہ نے تمام فرشتوں سے یہ کہا کہ اس آدم کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے۔
اس کے بارے میں قرآن مجید واضح کرتا ہے یہ جن تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ جنات میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ فرشتے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ 7 مقامات پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اور 7 جگہوں پہ اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا اہم واقعہ ہے، اور انسانوں کو بار بار یاد دلایا گیا ہے کہ تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، اور تمہارا دشمن کون ہے، اس دشمن کو پہچانو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے دشمن سے غافل ہو جاؤ اور وہ وار کر جائے، وہ آپ کو نقصان پہنچایا جائے۔ ہر جگہ پہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا، ساتھ بتایا کہ ہم نے آدم کو بتایا کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اس وقت افراد 2 ہی تھے، آدم علیہ السلام اور اماں حوا۔ ان کو جب مخاطب کیا تو یہ نہیں کہا اِنَّ لَكُمَا، بعض جگہوں پہ یہ بات کہی ہے اِنَّ لَكُمَا، وہ تم دونوں کا دشمن ہے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر اِنَّهُ لَكُمْ، وہ جو ہے تم دونوں کا ہی نہیں، تمہاری اولاد کا بھی، نو انسانی کا دشمن ہے۔ اے انسانوں، تم سب کا دشمن ہے وہ شیطان۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے آدم کی وہ حیثیت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس موقع پہ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اے اللہ، اس کو تو نے میرے اوپر بھی فضیلت دی ہے، میرے مقابلے میں تو نے اس کو بلند درجہ دے دیا ہے، میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ اس درجے کے قابل نہیں تھا، یہ اس کو میں حیوانوں کی سطح پر لے کے آؤں گا، اور پھر ثابت ہو جائے گا کہ میں ٹھیک تھا، یہ انسان اس قابل نہیں تھا اللہ کہ جس پر تو نے اس کو، جس منصب پر اس کو فائز کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ 7 مقامات پر یہ بات ہمیں باور کراتے ہیں کہ اپنی اس حیثیت کو، اپنے اس مرتبے کو، اپنے اس مقام کو یاد رکھو، اور اپنے اس دشمن کو پہچان کر رکھو کہ کہیں یہ تم پر وار نہ کر جائے۔ اچھا، اب اس دشمن کے وار کو سمجھیں۔ وار تو اس کے کئی ہیں اور ہر سطح پر ہیں، اور وہ سیاسی سطح پر بھی ہیں۔ یہ کبھی نمرود کو لے آتا ہے، کبھی فرعون کو لے آتا ہے، کبھی حاکمیت عوام کا دور لے آتا ہے۔ کیا ہو؟ کبھی یہ سود کے ذریعے سے پوری نو انسانی کی گردن پر سوار ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کے وار ہیں۔ لیکن ایک بڑا وار اس کا کیا ہے، جیسے کہ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان جو ہے تفریق پیدا کرنا اس کا سب سے بڑا وار ہے۔ روایت میں الفاظ یہ کہ شیطان بھی اپنا جو ہے اپنا تخت بچھاتا ہے، اس کی بھی بادشاہی ہے، وہ سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر رپورٹیں لیتا ہے، جیسے بادشاہ لوگ رپورٹیں لیتے ہیں، کارکردگیاں لیتا ہے کہ تم نے کیا کارکردگی دکھائی، تم نے کیا کارکردگی دکھائی۔ کوئی کہتا ہے میں نے اتنا فساد کرایا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کرایا، وہ سنتا ہے، تسلی سے سنتا ہے۔ ایک شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کی ہے، وہ اسے گلے لگاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے تم نے اصل کام کیا، یہ تم نے بنیاد سے جو ہے وہ پانی بھرا ہے، اور یہ اب اس سے دڑام سے پورا سماج اور پورا معاشرہ بیٹھے گا، یہ تم نے صحیح والا کام کیا۔ اچھا، قرآن مجید میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے انسانوں میں سے شیطان کے سب سے بڑے جو مرید ہیں اور چیلے ہیں وہ یہودی ہیں۔ ان یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو تو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، لیکن جس شے کو تھام لیا وہ کیا تھا؟ اتباع کس شے کی؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وہ پیروی کرنے لگے، پیچھے پڑ گئے اس شے کے جو شیطان جس کی تلاوت کرتے تھے ملک سلیمان میں، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں۔ اب یہ جو شے تھی یہ کیا تھی؟ آگے جا کے بتایا یہ جادو تھا، اور یہ جادو سیکھ کر وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتے تھے۔ وہ جو 2 فرشتے بھی انہیں سکھانے کے لیے، آزمائش کے لیے اللہ نے بھیج دیے تھے، تو وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ 2 فرشتے کسی کو بھی وہ علم نہیں سکھاتے تھے، حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، جب تک وہ اسے یہ بتا نہ دیں کہ ہم آزمائش ہیں، امتحان کے لیے اترے ہیں، تمہاری جانچ کے لیے اترے ہیں، تمہارے فتنے کے لیے اترے ہیں۔ فَلَا تَكْفُرْ، تو یہ کام کر کے کفر مت کرو، لیکن یہ سمجھنے کے باوجود بھی فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ ان فرشتوں سے سیکھتے تھے وہ علم کے جس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتے تھے۔ تو جو بات حدیث میں آئی ہے وہ بات قرآن بھی بتا رہا ہے کہ یہودیوں کی بھی یہی فطرت بن گئی تھی کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتے تھے۔
اب معلوم ہوا کہ شیطان کا جو سب سے بڑا منصوبہ ہے وہ منصوبہ مرد اور عورت کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے ایک محبت کا مودت کا تعلق رکھا ہے، اس تعلق پر کلاڑا چلانا، اس کو منقطع کر دینا، اس کو توڑ پھوڑ دینا، یہ اس کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے اور بہت کارگر ہتھیار ہے اور بڑا کامیاب ہتھیار ہے، آزمودہ ہتھیار ہے۔ ایک چیز تو یہ معلوم ہو گئی۔ دوسری چیز یہ سامنے رکھیں، قرآن مجید یہ واضح کرتا ہے کہ شیطان یہ کام کرنے کے لیے سائیڈ سے بھی آتا ہے، اور وہ سائیڈ ہیں انسانوں کے درمیان بے حیائی پیدا کر دینا، فحاشی کو رواج دینا، عریانی کو عام کر دینا۔ چنانچہ شیطان کے کاموں میں سے جو کام خاص طور پہ بتائے گئے ہیں، ایک یہ ہے کہ انما یامرکم بالسوء، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، آمادہ کرتا ہے، راغب کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے برائی کی طرف، گناہ کے کاموں کی طرف۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، دوسری بات یہ ہے کہ وہ بے حیائی کی طرف راغب کرتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ غلط کاریوں پر اکساتا ہے اور وہ آمادہ کرتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات پر کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں۔ ایک بات اللہ کا حکم ہے ہی نہیں، اللہ کا مقصود ہی نہیں ہے، اور تم وہ اللہ پر جڑ کر بیان کر دو کہ اللہ تعالیٰ کا تو منشا یہ ہے، اللہ تو یہ چاہتا ہے۔ ان تقولوا علی اللہ، کہ تم اللہ پر وہ بات رکھو ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے کہ اللہ نے یہ بات کہی بھی ہے یا نہیں کہی۔ یہ تین بڑے کام شیطان کے سورہ بقرہ میں بتائے گئے۔ آگے جہاں جہاں یہ واقعہ آیا ہے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ شیطان کا بڑا ہتھیار، یہ تمہیں بے حیائی پر آمادہ کرنا ہے۔ سورہ بقرہ ہی میں جب انفاق کا مضمون آیا تو وہاں پہ بھی شیطان کا یہ حربہ بیان کیا کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے، فقر و فاقے سے ڈرائے گا۔ اللہ کی راہ میں مت خرچ کرو، گھر میں محفوظ رکھو، کل کام آئے گا، مجبوری میں کام آئے گا، بچا کے رکھو، کل کیا کھاؤ گے اگر آج خرچ کر دیا۔ ایک یہ کام کرے گا، اور دوسرا کام کیا کرے گا؟ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں بے حیائی کا حکم کرے گا۔ تو بہت سی جگہ میں صرف وقت کی تنگی کی وجہ سے یہ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ معلوم ہوا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر بے حیائی پھیلے۔ اب میں آتا ہوں کہ جیسے وہاں میں نے بتایا تھا کہ شیطان کے چیلے وہی کام کرتے ہیں جو شیطان چاہتا ہے، یہودیوں کی مثال قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے جو یہودیوں کے اور شیطانوں کے چیلے ہیں ان کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ہیں بے شک مسلمان بنے ہوئے ہوں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر بے حیائی پھیلے۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو بظاہر بڑے نیک بنے پھرتے ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر بے حیائی رواج پا جائے، عام ہو جائے، ایسے رائج ہو جائے کہ انہیں وہ برائی نہ لگے، وہ اسے معروف سمجھنے لگیں۔ اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی میں یہ دھنس جائیں، یہ کھپ جائیں، بے حیائی ان کے اندر اتر جائے۔ یہ بھی شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ لیکن یہ سب کر کے شیطان حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایک بات یہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے سامنے ثابت کرے کہ یہ حیوانوں کی طرح ہے، یہ کسی ڈسپلن کا قائل نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کوئی بلند و بالا منزل کے قابل ہوتا تو یہ اپنے اوپر قابو رکھتا، یہ اپنی حیوانی خواہشات کو روک کر رکھتا، جیسے ایک مضبوط شاہ سوار جو ہے گھوڑے کی لگامیں تھام کر رکھتا ہے، یہ اپنے نفس کی لگامیں روک کر رکھتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ایک عظیمت والا شخص ہے، ہمت والا آدمی ہے، اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو روکنے کی ارادہ موجود ہے، قوت ارادی والا آدمی ہے، ول پاور رکھتا ہے، تب تو یہ کوئی صاحب عظمت آدمی ہوتا۔ یہ اتنا کمزور ہے جیسے اناڑی گھوڑے سے گر پڑتا ہے، ایسے یہ اپنی نفسانی خواہشات کے آگے زیر ہو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، یہ نکمہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اس میں اور حیوان میں فرق تو کوئی نہیں۔ جیسے کتے کو غصہ آتا ہے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اس کی کوئی شہوت جو بھڑکتی ہے تو وہ ہر طرف منہ مار لیتا ہے، تو ایسا ہی تو انسان بھی ہے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ چوپایوں ہی کی مانند ہیں، یہ گھٹیا لوگ ہیں۔ یہی اس نے اللہ سے کہا بھی تھا کہ میں ثابت کر دوں گا کہ یہ اس منصب کے اہل نہیں ہیں۔ اب میں ذرا بڑے بڑے چیلوں کا نام لینے لگا ہوں۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے انسان کو یہ سمجھایا کہ تم حیوان ہو؟ اللہ نے تو یہ بتایا کہ تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، تمہیں تکریم دی گئی ہے، تمہیں فضیلت دی گئی ہے، اللہ نے تو یہ بتایا۔ بھئی یہ کون ہے جنہوں نے بتایا کہ تم حیوان ہو؟
جیسے حیوانوں کی سیکس انسٹنکٹ ہے ایسے ہی تمہاری بھی ہے. حیوانوں کی اگر جبلت کی تسکین نہ ہو تو ان کے اندر ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے، تو انسانوں کی نہ ہو تو ان کے اندر بھی ہیجان پیدا ہوتا ہے. لہٰذا سیکس فری سوسائٹی ہونی چاہیے. یہ فلاسفیکلی بے حیائی کی تعلیم کس نے دی ہے؟ یہ اعلیٰ علمی سطح پر، ذہنی سطح پر انسان کو قائل کرنے کی کوشش کس نے کی ہے؟ تو سب سے پہلے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ تم بندر کی اولاد ہو. ڈارون صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ انسان کوئی اشرف المخلوقات نہیں ہے، یہ بندر کی نسل ہے. تو چلیں ایک بات ہو گئی. تو اب دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی جیسے باقیوں کی جبلتیں ہیں ایسے ہی اس کی بھی جبلتیں ہیں، اور جیسے وہ کھانا مانگتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کھا رہے ہیں، جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں. تو اس پر بھی کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ خنزیر حرام ہے تو شراب حرام ہے تو فلانا حرام ہے تو فلانا. کھاؤ، کلو وشربو، جو مرضی ملے کھاؤ، پرواہ نہ کرو. اور کچھ نے پھر مزید فرائڈ صاحب آئے، انہوں نے بتایا کہ بھائی جہاں چاہو منہ مارو. یہ کیا میاں بیوی اور ماں باپ اور یہ فلانا اور ٹنگڑا. حیوان بھی کبھی دیکھتا ہے کہ کون میری بہن ہے، کون میری ماں ہے، کون میری خالہ ہے، کون میری پھوپھی ہے. حیوانوں کو تو نہیں پتہ. یہ انسانوں پر یہ قدغنیں کس نے لگا دی؟ چھٹی، آزادی ہونی چاہیے انسان کو. ایک یہ فلسفہ آ گیا. کسی نے کہا کہ بھائی یہ جو بھی ہے بھوک جب تک نہیں مٹاؤ گے تو تب تک یہ حیوانی. بس مختلف فلسفے آ گئے. ہر فلسفے کے پیچھے اصول کیا تھا؟ ایک ہی اصول تھا، انسان ایک حیوانی ہے. تو جیسے حیوان کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگ سکتی، ایسے اس کے اوپر بھی کوئی قدغن نہیں لگ سکتی. اچھا یہ بات اگر مشکل ہو گئی ہے تو میں آسان کر دوں. آسان یہ ہے کہ بھائی میری مرضی ہے، میں جو چاہوں کروں. آج ایک نعرہ لگا ہے نا، تو وہ مرضی ہمیں بری لگی ہے. وہ نعرہ کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی. مجھے بھی برا لگا ہے، میں مانتا ہوں آپ کو بھی برا لگا ہوگا. لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے. یہ ہم سب کے سامنے ایک سوال آ گیا ہے. اللہ نے سوال کسی ذریعے سے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا ہے. جب میں گھر میں ہوتا ہوں، جو میرے موتی ہیں ان کے ساتھ، جو میرے سامنے بات نہیں کر سکتے، دبے ہوئے میرے آگے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، گھر کے سربراہ کے طور پر میں وہاں ہوتا ہوں. وہاں اگر میں اپنی مرضی چلاتا ہوں اللہ کی مرضی کو پیچھے چھوڑ کر، تو میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ کہوں نہ بھی تو کر کہہ رہا ہوں میرا گھر میری مرضی. یہ میں نے نیچے مثال دے دی. ذرا اوپر چلے جائیں. ایک بڑے ڈکٹیٹر صاحب آ کے کسی ملک کے اوپر مسلط ہو گئے. انہوں نے کہا یہ آئین کیا ہوتا ہے، قانون کیا ہوتا ہے، روایات کیا ہوتی ہیں، میرا ملک میری مرضی. یہ کبھی جو بات نمرود نے کہی تھی نا، انا اخی و امید، یا فرعون نے کہی تھی انا ربکم الاعلی، تو یہ آج کا بھی ایک جو جدید ڈکٹیٹر آ کے اوپر بیٹھتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میرا ملک میری مرضی، اتھارٹی میں ہوں، اتھارٹی میں ہوں. تو اب یہاں سے ایک بات چلی ہے، جس کے پاس جو اختیار ہوتا ہے وہاں وہ کہتا ہے میری مرضی. اسے اللہ کی مرضی یاد نہیں آتی. بطور خامد مجھے یاد نہیں آتی کہ بیوی کے بارے میں اللہ کی مرضی کیا ہے. بطور سربراہ خاندان مجھے یاد نہیں آتا کہ میرے اللہ کی مرضی کیا ہے. جب میں کہیں تحصیلدار لگتا ہوں تو مجھے یاد نہیں آتا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. تو ہم سب حیوان ہوئے ہیں، سب اپنی اپنی مرضیاں چلا رہے ہیں. بہت تھوڑے ہیں وہ کہ جو اللہ کی مرضی کا خیال رکھتے ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے ہمارے سامنے ایک تذکیر کا سامان کر دیا ہے. آپ سوچیں جب مرضی چلتی ہے تو فساد پیدا ہوتا ہے. اب میں آتا ہوں اس واقعے کے اوپر. میرا جسم میری مرضی، اس کا اگر ہم یہ مانی لیں کہ میں چاہوں تو جسم کو موٹا کروں، چاہوں تو پتلا رکھوں، تو یہ تو میری مرضی نہیں ہے. یہ وہ خواتین بھی جانتی ہیں کہ یہ ان کی مرضی ہوتی تو ان میں سے کوئی بھی 55-60 کلو سے اوپر نہ ہوتی. وہ بڑی بڑی بلائیں ہیں. اس کا مطلب ہے یہ جو گوشت فالتو ان پر چڑھ گیا یا چربی چڑھ گئی، یہ ان کی مرضی سے نہیں چڑھی، یہ کسی اور کی مرضی سے چڑھی ہے. اگر میرے جسم پر میری مرضی ہوتی تو میں غیر فانی ہوتا، میں مرنا نہ چاہتا. ترجعونہا ان کنتم صادقین، قرآن کہتا ہے نا، اگر تم بے بس نہیں ہو اور اگر تم کسی کے قابو میں نہیں ہو تو یہ جو تمہارا عزیز مر رہا ہے اسے نہ مرنے دو، نا واپس لے آؤ نا اس کو. وہاں سب کو معلوم ہو جاتا ہے میری مرضی نہیں ہے، کسی اور کی مرضی ہے. تو ظاہر ہے کوئی معقول آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا میرا جسم میری مرضی. ہمارے جسم پر ہماری مرضی نہیں.
اچھا کون پسند کرے گا کہ اس کے جسم پر چہرے پر جھریاں پڑ جائیں؟ کون پسند کرے گا کہ اس کی جلد سے بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں؟ جبکہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب میری مرضی نہیں ہے، میری مرضی میرے دل پر بھی نہیں ہے، وہ خود دھڑکتا ہے، جب چاہے دھڑکنا بند کر دے، میں جتنا چاہوں وہ پھر نہیں دھڑکے گا۔ میری مرضی میرے بالوں کے بڑھنے پر نہیں ہے، میری مرضی میرے ناخنوں کے بڑھنے پر نہیں ہے۔ تو کسی نہ مرد نہ عورت کسی کی بھی اپنے جسم کے اوپر اس طرح کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ تو یہ پھر کیا نعرہ ہے جو لگایا جا رہا ہے کہ میں اپنے جسم کے استعمال میں آزاد ہونا چاہتا ہوں؟ اس کے اوپر کوئی پابندی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ہے، اگر آپ اس کا چھلکا اتار کے دیکھیں تو یہ نکلے گا نٹ شل۔ تو میں نے جو تمید باندھی تھی اس میں نے بتایا تھا نا کہ ایک فلسفہ ہے کہ عوام کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، وہ آزاد ہے جو مرضی کرے۔ تو اسی طریقے سے اب انسان بھی وہی آزادی مانگتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں۔ یہ صرف اسلام سے آزادی کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کی جو بھی روایات ہیں ان سب سے آزادی کی بات ہے۔ یہ جو آزادی ہے نا، یہ آزادی ہندو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سطح کی آزادی دنیا میں کبھی کسی معاشرے میں نہیں رہی ہے۔ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے اس طرح کی آزادی۔ تو اب یہ کوئی غیر فطری مخلوق دنیا میں آ گئی ہے، یا غیر فطری مطالبہ ہے جو کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کامل آزادی چاہیے۔ یہ آزادی نہ مردوں کو دی جا سکتی ہے نہ عورتوں کو دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس آزادی کی ڈیمانڈ کس نے کی ہے؟ اصل میں یہ مسالہ کس نے لگایا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ وہ کون ہے کہ جو بے حیائی کا حکم کرنے والا ہے دن اول سے، جو انسانوں کا دشمن ہے پہلے روز سے، وہ شیطان مردود ہے۔ اور یہ سارا اس کا دیا ہوا جو فلسفہ ہے، سوچ ہے، فکر ہے، جو اب یوں سمجھیے کہ ننگا ناچ رہا ہے، پوریاں ہو بالکل کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ اب اسے کوئی شرم و حیا کا بھی پاس نہیں رہا ہے، کھل کے اپنی بات ہے جو زبانوں پہ آ گئی ہے۔ اس لیے کہ اس وقت دنیا کا جو بھی ایک چلن ہے وہ یہ ہو چکا ہے، جن کو تہذیب یافتہ سمجھا جاتا ہے وہ یہی کچھ کرتے ہیں۔ اب یہ کیسی تہذیب ہے؟ یہ تو وقت کا صفحہ پلٹے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ تو بڑی تاریکی تھی جس کو لوگوں نے روشن خیالی سمجھا تھا۔ یہ روشنی نہیں ہے، یہ بڑا اندھیرا تھا جس سے نو انسانی گزر کر کسی روشنی میں اگر پہنچ گئی تو تب اسے محسوس ہوگا۔ تو بہرحال جو بات ہے وہ سمجھنے کی یہ کہ اس کی اصلیت تو یہ ہے، لیکن جن لوگوں کو سامنے لایا جاتا ہے وہ بھی اتنی باریکی سے نہیں جانتے ہوتے۔ ان کے ساتھ اگر آپ کوئی تھوڑا سا انہیں قریت کے دیکھیں تو جو چیز نکلے گی وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی زیادتی ہوئی ہوگی، کوئی حق ہے جو مارا گیا ہوگا، کہیں ناانصافی کی گئی ہوگی، اس ناانصافی کے ایک رد عمل کا شکار ہیں اور شیطانوں نے ان کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ اس کو میں ایک مثال سے آپ کے سامنے رکھوں، بات بڑی سمجھ میں آ جائے گی کہ انسان ہے، اس کے اندر اگر غیرت ہو تو جب اس کا حق چھینا جاتا ہے تو وہ رد عمل ظاہر کرتا ہے، وہ ضرور کوشش کرتا ہے کہ اپنا حق حاصل کرے۔ وقت تنگ ہونے کے باوجود یہ واقعہ میں چاہتا ہوں آپ کو سنا دوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے بستر پہ نہیں تھے، باری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھ کے تلاش کرنے میں لگ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے مل گئے آپ کو۔ اچھا، اب یہ بظاہر تو چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات سمجھ میں آئی کہ میری تلاش کیوں کی گئی تھی، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے بستر پر نہ پا کر آپ کو غیرت آئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کی صحبت سے محرومی سے غیرت کیوں نہیں آئے گی؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت وہ یہ سمجھی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری باری چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلے گئے، بیویاں ہیں نا، تو کسی دوسری بیوی کے پاس چلی گئی ہیں۔ اس سے انہیں اپنے حق کے چھن جانے کا دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ غیرت کا مطلب یہ ہوا نا۔ تو وہ اٹھ کے تجسس میں تلاش کرنے چلی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے۔ وہ تو خیر اپنے ایک خاص کیفیت میں قبرستان پہنچ گئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر حق چھن جائے تو غیرت آتی ہے، کسی کا بھی حق چھن جائے تو اسے غیرت آتی ہے۔ یہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غیرت آ گئی۔ لیکن جب حق چھنتا ہے غیرت آتی ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔
اس غیرت کو غلط استعمال کون کرتا ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا کہ عائشہ یہ تمہارا شیطان ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی شیطان کا میرے ساتھ کیا کام؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ بہرحال بات سمجھ لیجئے کہ جب فرض کریں میرے والد صاحب نے مجھے میرا کوئی نقصان کر دیا، مجھے کوئی شے کم دی، دوسرے بھائی کو زیادہ دے دی، تو مجھے افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب یہاں میرے سامنے دو طریقے ہیں کہ میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں صبر کروں اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دوں، یا یہ ہے کہ والد صاحب کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس لغزش کو معاف کر دے، اور ایک طریقہ اور ہے جو بالعموم ہم اختیار کرتے ہیں کہ احتجاج ریکارڈ کراؤں، ناراضگی کا اظہار کروں۔ یہ بھی گوارا ہے، یہ بھی گوارا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کیا ہوتا ہے، میں ریئیکٹ کرتا ہوں، میں رد عمل کا شکار ہو جاتا ہوں۔ میں والد صاحب کے سامنے گلہ بھی نہیں کرتا بلکہ اس سے بڑا کچھ کر کے ان کو دکھاتا، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں۔ انہوں نے میرا تھوڑا نقصان کیا ہوتا ہے، میں اس سے بڑا نقصان کر کے والد صاحب کو بتاتا ہوں کہ آپ نے میرا نقصان کیا ہے تو یہ لیں۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ میں نے والد صاحب کی مثال رکھ کے دیے، ہم بھائیوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، کلاس روم میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، جہاں پہ ہم نوکری کر رہے ہوتے ہیں وہاں باس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، کولیگز کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ شے ہے جو شیطان چاہتا ہے کہ اس کے عمل کے رد عمل میں آپ دگنا کر کے اسے دکھاؤ۔ یہاں سے انسان در حقیقت پھر شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، جب آپ کا حق چھن گیا اب شیطان آپ کو چابی بھر کے رد عمل کا شکار کر کے اس سے دگنی زیادتی کرنے پر آمادہ کر لیتا ہے، اور یہاں سے فساد کا آغاز ہو جاتا ہے۔ گھر ہو تو گھر میں فساد، کارخانہ ہو تو کارخانے میں فساد، کمپنی ہو تو کمپنی میں فساد، معاشرہ ہو تو معاشرے میں فساد۔ اب یہ بات مانیے کہ عورتوں کے حقوق کے ضمن میں مردوں سے ناانصافیاں ہوئی ہیں، وہ شرعی حقوق بھی ہم نے انہیں نہیں دیے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، کیونکہ گھر میں میری مرضی ہے نا، مرد بھی تو اللہ کی مرضی پر نہیں چلتا۔ جب ان کو وہ حقوق نہیں ملتے تو وہ شیاطین آ کر پھر ان کو ورگلاتے ہیں، اکساتے ہیں، انہیں آمادہ کرتے ہیں کہ وہ پھر مردوں کے خلاف علم بغاوت لے کے کھڑی ہو جائیں، اور یہ شیطانی ایجنڈا ہے تاکہ زمین میں فساد پھیل جائے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، یہاں تک کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ اب سوچئے اگر انسانوں کے درمیان اور خاص طور پر مردوں اور عورتوں کے درمیان اس طرح کی چپکلش شروع ہو جائے تو سماج کا جنازہ نکل جائے گا یا نہیں نکل جائے گا؟ نو انسانی آگے کیسے بڑھے گی؟ آدم علیہ السلام اور اماں حوا میں اللہ تعالیٰ نے ایک مودت رکھی، پیار رکھا، الفت رکھی، محبت رکھی۔ آج ان کی اولاد 7 ارب ہے۔ آج عورتیں علیحدہ ہو کے بیٹھ جائیں میری مرضی، مرد علیحدہ ہو کے بیٹھ جائیں میری مرضی، آگے کیا چلے گا؟ 90 سال کے بعد تو دنیا خالی ہو جائے گی، سارے بڈھے مر گئے، پیچھے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تو جڑ کٹنے والی بات ہے، اور یہ جڑ کون کاٹنا چاہتا ہے؟ ایجنڈا کس کا ہے؟ یہ وہ ایجنڈا ہے جو شیطانی ایجنڈا ہے۔ تو اس بات کو ایک تذکیر کے درجے میں لینا چاہیے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں کہ ہم اپنی مرضی نہ چلائیں، اللہ کی مرضی چلائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بھی معقول سمجھدار جو ابھی شکار نہیں ہوئی ہیں شیطان کی جو خواتین ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ یہ رد عمل در حقیقت پھر انسان کو کہاں پہ لے کے جاتا ہے؟ اپنا مطالبہ، اپنے حقوق کی جو بھی بازیافت ہے اسے جائز طریقے سے اتنا ہی جتنا حق تلف ہوا ہے اس کی طلب کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر انتہا پر چلے جانا، انتہا پسندی اختیار کر لینا، یہ وہ چیز ہے جو معاشرے کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے۔ اور اس میں وہ مسلمان خواتین جو اللہ سے ڈرنے والی ہیں، تقوی اختیار کرنے والی ہیں، ان کا کردار سب سے بڑھ کر ہوگا، ان کا طرز عمل اور ان کا جو ایک کردار ہے وہ معاشرے کے لیے اور دیگر خواتین کے لیے ایک مثال بنے گا، تاکہ شیطان کے اس وار سے کم از کم ہم اپنے معاشرے کو بچا سکیں۔ وگرنہ یہ کہ سیلاب بہت تیزی سے آ رہا ہے، اور یہ صرف شیطان جو ہے نا وہ اکیلا ہی اب نہیں ہے، انسانوں میں سے ایک بڑی تعداد کو وہ شکار کر کے اس ایجنڈے پر آمادہ کر چکا ہے۔ آج سے کوئی تقریباً 25 سال پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی بیجنگ میں، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک مصر میں کانفرنس ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا شاید
کہ یہ چکر یہ تھا کہ کہتے تھے یار ہمیں، مغرب والے کہتے تھے ہماری تہذیب کو مسلمانوں کی تہذیب سے خطرہ ہے، اس کا علاج کیسے کریں؟ اس کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ پروگرام جاری کیا، اسے کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ پروگرام۔ سوشل انجینئرنگ، ایک تو یہ آپ سٹرکچر کھڑا کرتے ہیں نا، اس کی انجینئرنگ کرتے ہیں، انسانوں کی انجینئرنگ کرنی ہے، سماج کی انجینئرنگ کرنی ہے، اس کی نئی تعمیر کرنی ہے، اس کو ایک نئے انداز میں اٹھانا ہے۔ یہ ایک پروگرام شروع کیا۔ مصر میں کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں کون گیا تھا ہماری طرف سے؟ اس وقت کے وزیر اعظم، بلکہ وہ خاتون وزیر اعظم تھی بینظیر صاحبہ، وہ پاکستان کی طرف سے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر اس کانفرنس میں گئی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس پیمانے کی کانفرنس تھی۔ پھر اس کے بعد ایک کانفرنس بیجنگ میں ہوئی 1995 میں، اور اس کے 5 سال کے بعد اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر ایک کانفرنس ہوئی جس میں یہ ایجنڈا طے کر دیا گیا تھا، یہی والا، کہ اس طرح کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اور ہمارے ملک میں حقوق نسواں بل کے نام پر اس سارے ایجنڈے کو سمو دیا گیا تھا۔ حقوق نسواں بل میں پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ پاس ہو گیا تھا۔ اور اب یہ ہے کہ ذرا چونکہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی چیز کی پہلے مارکیٹنگ کرتے ہیں اور اس کی مشہوری کر دیتے ہیں، اس کے لیے قانون سازی کر لیتے ہیں، اور پھر آخری مرحلہ آتا ہے کہ آپ اس کے لیے پھر جو ہے نا وہ اپنے گاہک ڈھونڈتے ہیں۔ اب یہ گاہک ڈھونڈنے کا عمل کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، مارکیٹنگ ساری ہو چکی ہے، ایڈورٹیزمنٹ پوری ہو چکی ہے، اس کی ساری قانون سازی ہو چکی ہے، اب یہ گاہک ڈھونڈنے کا دور ہے، اور اس میں 20-30 سال لگیں گے زیادہ سے زیادہ۔ ہمارے گھر بھی، ہمارے گھر سے مراد کیا ہے؟ ہم دینداروں کے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ جیسے حدیث شریف میں آتے ہیں نا کہ دجال کی طرف سب سے آخر میں جو ٹوٹ کے جائیں گی وہ خواتین ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مومن، یہاں ہم مسلمان کی بات نہیں ہوئی، مومن اللہ والا اپنی ماں کو، پھوپھی کو، خالہ کو، بہن کو، بھتیجی کو، بانجی کو باندھ کے رکھے گا، وہ رسیاں توڑا کے دجال کی طرف جائیں گی۔ تو اگر یہ سارا کچھ ہو جائے گا معاشرے میں جو ہو رہا ہے، تو پھر محفوظ تو کوئی نہیں رہے گا۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم آج سے حقوق دینے والے بنیں اور اس معاملے میں اللہ کے سپاہی بن کے کھڑے ہوں، اللہ کی مرضی چلائیں، اپنی مرضی نہ چلائیں، تو پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ دوسرے سے بھی کہیں کہ تم بھی اپنی مرضی نہ چلاؤ بلکہ اللہ کی مرضی کو لے کے چلو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔